رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ابھی یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ جوانو، میں تمہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دور کا ایک عجیب ترین واقعہ نہ سنو، حیران کر دینے والا واقعہ نہ سنو، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں ایک نوجوان نے چوری کر ڈالی۔ جب اس نے چوری کی تو اس چور کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان تو نے چوری کی ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، جی میں نے چوری کی، اپنی چوری کا اقرار کر لیا۔ اس نے اقرار کر لیا میں نے گناہ کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، چوری کی ہے، لہٰذا جو شریعت محمدی کے مطابق جو سزا ہے مجھے دی جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس شخص کا ہاتھ بازو سے الگ کر دیا، کاٹ دیا۔ نوجوان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت علی نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں رکھا، جا اپنے گھر کی طرف جا، لوگوں کو دکھاتا جا تاکہ لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں، آئندہ کوئی چوری نہ کرے، اپنا ہاتھ نہ کٹوائے۔ اب یہ چور اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کر کٹا ہوا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہے۔ آگے حضرت سلمان فارسی آ رہے تھے۔ سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، حضور کے پیارے صحابی ہیں، آ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس نوجوان کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا تو پوچھنے لگے، میاں تیرا یہ حال کس نے کیا؟ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میرا ہاتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کاٹا ہے، میرے مالک نے کاٹا ہے، میرے آقا نے کاٹا ہے، میرے مولا نے کاٹا ہے، میں جس کے در کا کمی ہوں اس عظیم ہستی نے کاٹا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام بڑی تعظیم سے لیا، بڑی تعظیم و تکریم سے لیا، بڑے پیارے انداز سے لیا۔ حضرت سلمان فارسی تعجب میں پڑ گئے، حیرانی میں گم سم ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو کہا، اس چور کو کہا، او میاں حضرت علی نے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، تیرے ہاتھ کو بازو سے الگ کر دیا، تجھے اپاہج کر دیا، اس کے باوجود بھی تو حضرت علی کا نام بڑی تعظیم سے لے رہا ہے، اس کا نام بڑی تکریم سے لے رہا ہے، بڑے پیارے انداز سے لے رہا ہے۔ اس نے کہا، حضرت علی کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، قیامت تک کرتا رہوں گا، اس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، قیامت تک کرتا رہوں گا۔ حضرت علی کے ساتھ تو میرا عشق ہے جو میں قیامت تک کرتا رہوں گا۔ جب میں نے غلطی کی، جب میں نے چوری کی، جب میں نے گناہ کیا تو حضرت علی نے شرعی طور پر میرا لحاظ نہ کرتے ہوئے جو مجھے سزا دی ہے، میں اس سزا پر اتنا خوش ہوں، میں حضرت علی کا احسان مند ہوں اور قیامت تک احسان مند رہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں وہ کیسے؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت احسان مند اس لیے رہوں گا، حضرت علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے یہ سزا دے کے آخرت کے عذاب سے نجات دلوا دی۔ حضرت علی کا میں احسان مند رہوں گا، حضرت علی نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے یہ عذاب دے کے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضرت آپ مجھے بتائیں اس کرم سے بڑھ کر اور کون سا کرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ان کی میرے ساتھ اور کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں حضرت علی کی تعریف کروں گا، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، وہ تعریف کے لائق ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس گئے، یہ سارا واقعہ سنایا، اس شخص کی ساری کہانی سنائی کہ وہ شخص تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی وہ آپ کا احسان مند ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس نوجوان کو دوبارہ اپنی عدالت میں بلایا، کہا میرے قریب آؤ۔ یہ چور شخص حضرت علی کے قریب آیا، حضرت علی نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا، اس نوجوان کی پیشانی چومتے ہوئے حضرت علی نے اس چور کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا، جس جگہ سے ہاتھ کو کاٹا تھا اسی جگہ پہ رکھ کے حضرت علی نے اوپر سے کپڑا باندھ دیا، پٹی باندھ دی۔ پٹی
پٹی باندھ کر حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، تیرے محبوب نے فرمایا تھا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پہلا شخص وہ ہے جو غریب مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ مالک تیرے علی کے دروازے پر کوئی بھی سائل آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، علی کے دروازے پر کوئی بھی ضرورت مند آیا خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، علی نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیری غریب مخلوق کے منہ میں ڈالا ہے۔ غریبوں کی مدد کرتا ہوں، ان کے دکھڑے سنتا ہوں، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کا حل کرتا ہوں۔ مالک علی کی اگر یہ چھوٹی موٹی خدمات تو نے قبول کی ہے تو پھر اپنے کرم کی بدولت میری یہ دعا قبول فرما، ابھی اور اسی وقت اس شخص کا، اس چور کا ہاتھ اس طرح ہی کر دے جس طرح پہلے تھا۔ اے جوانو، حضرت علی کی دعا ختم بعد میں ہوئی تھی، قبول پہلے ہو گئی تھی، یہاں سے نکلی بعد میں تھی، آنکھوں سے آنسو بعد میں نکلے تھے، قبول پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے جیسے ہی دعا ختم کی، حضرت علی نے اس نوجوان کے ہاتھ کے اوپر پٹی ہٹائی، کپڑا ہٹایا، لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی حیران رہ گئے، خوشی سے تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کا ہاتھ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح پہلے تھا، ہاتھ کے کٹنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اے علی آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی، یہاں سے نکلتی بعد میں، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ پہلا شخص جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دوسرا روزے دار شخص، تیسرا مظلوم شخص۔ مظلوم جب اپنے اللہ کو اپنی فریادیں سنانے کے لیے، اپنے اللہ کو لوگوں کے کیے ظلم سنانے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ کو اپنی فریاد سناتا ہے نا، ابھی یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ جوانو اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاؤ، دعا قبول پہلے ہو جائے، تو خدا را دوسروں کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھو، دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کا حل کرو۔ ان سب کچھ کے بعد، ان ساری خدمات کے بعد تم دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاؤ گے، تمہاری دعا قبول پہلے ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔